سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تو نام ہی بہت ہی لینا اور سننے والوں کے لیے بھی کافی پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اب ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے سوئسائڈ کا، کہ جو لوگ خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کیا تاثرات ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے نا اپنے خوف میں گھر کے اور فالس قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کو بڑھتے اس قدر وہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا خودکشی کے اوپر یعنی اپنی زندگی کو ختم کرنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ خودکشی کرنے والوں کے متعلق جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ماہر نفسیات ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ عموماً دو قسم کے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ افراد جو اداسی اور افسردگی میں مبتلا ہیں، جو ڈپریشن کی وجہ سے ہو یا نہ ہو۔ دوسرے وہ افراد جو کثرت شراب نوشی سے اپنے اعصاب پر قابو نہیں پا سکتے، منشیات کے عادی اور دیگر نفسیاتی عوارض مثلا جنون وغیرہ اور شیزوفرینیا میں مبتلا لوگ بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ عادی شراب نوش نہ صرف کثرت سے اپنی صحت تباہ و برباد کر لیتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت کی طرح ان کے خاندان کا شیرازہ بھی بکھر جاتا ہے، وہ روزگار کے قابل نہیں رہتے، بالآخر یہ لوگ زندگی سے اس قدر تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کو موت آسان لگنے لگتی ہے۔ جو لوگ اداسی اور پژمردگی میں مبتلا ہو کر اپنی جان لے لیتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ زندگی کے ان تھپیڑوں سے دل برداشتہ ہوتے ہیں جو طلاق، مرض یا کسی عزیز رفیق حیات کی موت یا بے روزگاری کی شکل میں ملتے ہیں، بلکہ وہ ایسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں جس نے ان میں سے امنگ، حوصلہ، جسمانی توانائی، ذہنی اہلیت کو سلب کر کے صرف اضطراب دے دیا ہے اور اس کا اپنے مبتلا کر دیا ہے کہ زندگی نہ صرف یہ کہ بے فائدہ ہے بلکہ ان لوگوں کو امید کی کوئی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، سوئسائڈ کرنے والے لوگ، وہ صرف حالات سے گھبرا کر اس فعل کے مرتکب نہیں ہوتے بلکہ بنیادی طور پر ان میں کچھ نہ کچھ نفسیاتی خلل ضرور ہوتا ہے جس کی طرف عموماً نظر نہیں جاتی، اور اچانک واقع ہونے والا صدمہ ہی خودکشی کا محرک سمجھ لیا جاتا ہے۔ سب معلومات کے باوجود مغرب میں خودکشی کے امکانات میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ ترقی ہی ہوئی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ماضی کی نسبت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اس بات کے اعتراف میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اس خودکشی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں صرف خودکشی کرنے والے ہی ملزم نہیں بلکہ ان کے جو گرد رہنے والے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے معالجین بھی اس الزام سے بری ذمہ نہیں ہیں۔ اکثر خودکشی کرنے والوں نے خودکشی کرنے سے قبل اپنے لوگوں سے اپنی ذہنی کیفیت کے متعلق ضرور مشورہ لیا ہوتا ہے۔ ان بیماروں کی روداد مرض میں ضرور اس بات کا اشارہ ملا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی جان لینے کے در پہ ہے۔ بعض دفعہ سطح خاندان والے بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، بعض دفعہ ماہر نفسیات بھی اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے۔ پھر ان لوگوں کی اداسی اور عادی شراب نوشی بھی اکثر پردہ راز میں رہتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہ مریض لوگ مکمل احوال سے اپنے خاندان والوں کو اور اپنے طبیب کو مطلع کرتے ہیں اور نہ ہی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ نہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ لمحات صرف کر کے ان خودکشی کرنے والوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا لے، ان کے متعلق معلومات خود ان سے اور ان کے عزیزوں سے حاصل کر لے اور ضرورت سمجھے تو ان کے علاج میں سرگرمی سے حصہ لے۔ ان میں سے اکثر کو ہاسپٹل میں داخل ہونا ہوتا ہے، انہیں مانع اداسی ادویات دینی ہوتی ہیں، بعض کو ای سی ٹی یعنی کہ جو
بجلی کے وہ جھٹکے لگانے ہوتے ہیں۔ اس طرح بروقت علاج کرنے سے ایک ہونے والے حادثے سے تحفظ مل سکتا ہے۔ مغرب میں لوگوں کو خودکشی سے تحفظ دینے کے لیے ٹیلی فون کی ایک ہاٹ لائن قائم کی گئی ہے تاکہ جو شخص اس بات کا ارادہ کر رہا ہے وہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے قبل اپنے ماہر نفسیات یا کسی بھی معالج سے مشورہ کرے اور وہاں سے کمک حاصل کر لے۔ جو لوگ اس ہاٹ لائن پر فون سے رابطہ کرتے ہیں وہ دراصل خودکشی کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ ذہنی طور پر نامستحکم ہوتے ہیں۔ ان کو مشورے سے بھی استحکام اور تحفظ مل سکتا ہے۔ ہمارے ماحول کے لحاظ سے یہ ہمارے جیسے ملکوں میں خودکشی کم ہی ہے، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں لوگ مذہب سے زیادہ قریب ہیں اور مذہب انسان کو زیادہ سہارا دیتا ہے۔ جس قدر دیر اس مضمون کو پڑھنے میں لگتی ہے، کسی بھی مضمون کو اگر آپ پڑھنے بیٹھیں، جتنی دیر اس مضمون کو پڑھنے میں لگتی ہے، اس قدر عرصے میں تقریباً 8 سے 10 امریکی اپنی زندگی کو ختم کر چکے ہوتے ہیں، اور جاپان میں تو زندگی ختم کرنے کا تناسب بہت ہی زیادہ ہے۔ جن میں سے کوشش کر کے کامیاب ہونے والے کم از کم کچھ ضرور اپنی جان سے گزر جاتے ہیں اور کچھ کو کسی نہ کسی صورت سے بچا لیا جاتا ہے۔ ہر سال جو کہ ایک سروے آیا تھا، اس کے اندر تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہے نا، 2 لاکھ امریکی اقدام خودکشی کرتے ہیں، یعنی قدم اٹھاتے ہیں خودکشی کی طرف۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کو بروقت بچا لیا جاتا ہے، ان میں سے بہت سوں کو، لیکن اقدام کرتے ہیں۔ تقریباً ان میں سے جو ریسرچ آئی ہے اس میں 24,000 یعنی 24,000 جو ہیں وہ اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ اس طرح آج امریکہ میں یہ مسئلہ صحت عامہ کے لیے بہت ہی ناقابل حل بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ وہاں مرنے کی وجوہ میں تقریباً 7ویں 8ویں نمبر پر ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بہت پرانی بات ہوگی، لیکن یقیناً اب اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال اس تاریخ باب کا روشن پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت مرنا نہیں چاہتی، لیکن اپنی موت کو بلا کر اپنے اعزاء، اقربا اور احباب کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اب تک تو یہ عقیدہ راسخ تھا کہ اقدام خودکشی کرنے والے دراصل وہ افراد ہیں جو خود کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، مگر جو خودکشی کی کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن اس زمانے میں جو مزید معلومات بہم پہنچی ہیں، اس سے روشنی پڑ رہی ہے کہ اقدام خودکشی کرنے والے واقعی خودکشی کرنے والوں سے مختلف ہیں۔ خودکشی کرنے والے شخص بالعموم 50 سے 59 یعنی 50 سے 59 تک ہوتا ہے، جو بطور ماہر یا غیر ماہر محنت کش کے کام کرتا ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہوتی ہے یا کسی ایسے دماغی مرض میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کے لیے اب قابل برداشت نہیں۔ اس قصے کا المناک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی بندوق سے نشانہ بنا کر ختم کر لیتا ہے جو بندوق اس نے اپنی حفاظت کے لیے خریدی تھی۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جو چیز حفاظت کے لیے خریدی تھی اسی سے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اقدام خودکشی زیادہ تر خواتین کرتی ہیں، لیکن خودکشی کرنے میں کامیاب جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خودکشی کا خطرہ بڑھتا رہتا ہے۔ ان میں اکثریت ان افراد کی ہے جو سپریشن جن کی ہو جاتی ہے، طلاق آپس میں ہو جاتی ہے، یا ان کے رفیق حیات کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا ازدواجی تلخیوں کے سبب سے علیحدگی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا ناقابل برداشت دائمی مرض میں مبتلا ہیں۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ موت کا تعلق ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اگر 2 لوگ ہیں تو ایک کو جانا ہی ہے پہلے، تو اس معاملے میں انسان کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ جو لوگ خودکشی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو زیادہ زود اثر ہوتے ہیں، مؤثر اور کاری ہوتے ہیں، کہ جس کے بعد واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ مثلاً گولی مار کر اپنی جان ختم کر لینا، یا گلے میں پھانسی کا پھندر ڈال لینا، یا اونچائی پر سے چھلانگ لگا لینا۔ مرد و خواتین میں طریقہ خودکشی میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ مرد بالعموم اصلاح کا استعمال کرتے ہیں، اس کے برعکس خواتین خواب آور دوا کی زیادہ مقدار کھا کر اپنی جان دینے کی صحیح کرتی ہیں۔
اقدام خودکشی کا پراسرار پہلو یہ ہے کہ اکثر اوقات خودکشی کے متعلق اس اقدام خودکشی کرنے والوں کا رویہ جو ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے یعنی خودکشی کروں یا نہ کروں. اب اگر آپ ان سے پوچھیں جو خودکشی کی جنہوں نے کوشش کی تو وہ یہ کہتے ہیں نہ ہمیں مرنے کی خواہش ہے اور نہ جینے کی خواہش. تو اب خودکشی کے لیے ایسا طریقہ منتخب کرتا ہے جس میں سلامتی کی بہت سی گنجائش ہوتی ہے. تو ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ ذہنی طور پہ پریشان ہوں اور اپنے کاروبار میں یا اپنے کام میں دلچسپی نہ لے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ تلخ ہوتا جا رہا ہے یا اپنے آپ میں گم ہیں یا خاموش رہنے لگے ہیں یا بہت ہی پریشان رہتے ہیں، تو ان کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں. گھر کے بزرگ، گھر کے بچے، گھر کے بڑے ان سے ہمدردی کا رویہ رکھیں، ان سے پیار محبت کا رویہ رکھیں، ان کو کھوج لگانے کی کوشش کریں کہ یہ کیا خوف ہے، ان کے خوف کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کو باہر سیر کے لیے لے کے جائیں، ان کے اوپر توجہ دیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حرکتیں کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ توجہ کے محتاج ہوتے ہیں. اگر ان کو بہترین توجہ ملے، ان کی خوراک صحیح ہو، ان کے ساتھ ساتھ لوگ رہیں، ان کو ماہر نفسیات اور اچھے ڈاکٹر کی اور اچھے دوستوں کی صحبت میسر ہو جائے تو یقین سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس اقدام سے باز رہیں گے یقیناً، اور ایک جان ضائع ہونے سے بچ جائے گی. آپ کی تھوڑی سی کوشش، آپ کی تھوڑی سی محنت، آپ کا تھوڑا سا اخلاص اور محبت اور خلوص کسی انسان کی جان بچا سکتا ہے.